السلام علیکم پروگرام اور سنائی کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج ڈاکٹر امجد طفیل صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ماہر نفسیات ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے میں تعارف کروا رہا ہوں تاکہ جو نئے نئے دیکھنے والے ہمارے لوگ ہیں ان کو ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی آگاہی ہو اور ان کا تعارف بھی ہو۔ ایک مختصراً سا تعارف تھا، ان کو سب جانتے ہیں، جانا پہچانا نام ہے ادب کے حوالے سے، نفسیات کے حوالے سے۔ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں 10 اکتوبر کو ہر سال ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے کہ یہ کیوں منایا جاتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس پہ روشنی ڈالیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ امتیاز قریشی صاحب آپ کا۔ آپ نے دوسری بار مجھے شکریہ کا موقع دیا، اس پروگرام میں بلایا۔ دیکھیے، یہ جو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ذہنی صحت کا عالمی دن، یہ اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے، WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ اس کی سجیشن پر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور 10 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی پرپس یہ ہے کہ لوگوں میں ذہنی صحت کی آگاہی پیدا کی جائے، کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے، ذہنی صحت سے مراد کیا ہے، کن باتوں کو ہم ذہنی صحت میں شامل کریں گے، کون سے رویے، کون سی عادات ذہنی صحت کی طرف لے جاتی ہیں، کون سی باتیں ذہنی صحت کو متاثر کر سکتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کی آگاہی پیدا کرنا، لوگوں میں شعور پیدا کرنا، وہ اس دن کا کام۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ جو جدید ذہنی صحت کی تحریک ہے اس سے وابستہ ہیں۔ ایک ڈاکٹرز ہیں جو MBBS کرتے ہیں، انہیں سائیکیٹرسٹ کہا جاتا ہے، دوسرے بھی ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، جو لوگوں میں ذہنی صحت کی آگاہی اور اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے کام کرتے ہیں۔ دوسرے ماہرین نفسیات ہیں جو نفسیات پڑھ کر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ بعض جگہوں پہ ہمیں سوشل ورکر یہ کام کرتے نظر آتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کیا جائے کہ جسم کی طرح ذہن بھی اہم ہے، اور اگر ہم اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس بار جو مین تھیم تھا، مرکزی موضوع اس کا، اور ہر سال اس کا ایک مرکزی موضوع طے کیا جاتا ہے، وہ تھا مینٹل ہیلتھ ان ان ایکول ورلڈ، یعنی غیر مساوی دنیا میں ذہنی صحت۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم موضوع تھا، اس اعتبار سے کہ ہم سب لوگ جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہ مساوی نہیں ہے، یہ غیر مساوی ہے، مادی وسائل کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، افراد میں موجود پوٹینشیل کے اعتبار سے، وہ مواقع جو ملتے ہیں لوگوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، ہمارے پاس جو وسائل ہوتے ہیں اپنی مسائل پر قابو پانے کے لیے، اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے۔ اور بالکل قدرتی بات ہے کہ جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد چیزیں مساوی طور پہ نہیں ہیں، ہمارے ارد گرد ایک طرح کی ناانصافی موجود ہے، کسی کے پاس بہت ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، اور یہ بات یقیناً ہماری ذہنی صحت پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ دیکھیے، بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کے پاس کتنی دولت ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کتنا غریب ہے۔ کچھ معاملات میں ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ مرتا ہر آدمی ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، بیمار بھی ہر آدمی ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے پاس بے انتہا دولت ہو یا کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن کچھ جگہوں پہ فرق پڑتا ہے۔ جو مالدار آدمی ہے، جو ہمارا آج کا معاشرہ ہے، جو سرمایہ داری پہ مبنی ہے، جہاں آپ کو چیز خریدنی پڑتی ہے، آپ کو اپنی صحت بھی خریدنی پڑتی ہے،
آپ کو اپنے بچوں کے لیے ایجوکیشن بھی خریدنی پڑتی ہے، تو وہاں فرق پڑتا ہے۔ جو مالدار ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ ہسپتال چلا جاتا ہے، یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، لیکن ان کو بہتر طبی سہولتیں میسر آ جاتی ہیں۔ امیر ماں باپ کے بچے یا ذرا جو متوسط طبقے کے بچے ہیں، ان کے والدین افورڈ کرتے ہیں انہیں اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھانا، تو ان کو اچھی ایجوکیشن ملتی ہے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ اسی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اور اسی دنیا میں ہونے والی چیزیں ہماری ذہنی صحت پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ میں بطور نفسیات کے طالب علم اور ادب کے قاری کے یہ محسوس کرتا ہوں کہ انسانی فطرت ناانصافی پسند نہیں کرتی۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو والدین ہیں اور اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت دے رکھی ہے، ان کے 2-3 بچے ہیں، ذرا کسی دن ایک بچے کے لیے تو کچھ چیزیں لے جائیں اور باقی 2 کے لیے نہ لے کے جائیں، شاید ایک دن وہ بچے برداشت کر لیں، لیکن اگلے دن بھی اگر وہی کام آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لازماً وہ بچے ریئیکٹ کریں گے۔ تو جو آپ کی اولاد ہے، اگر وہ ناانصافی کو پسند نہیں کر رہی تو پھر دوسرے کیسے کریں؟ خود ہمارے نیچر جسے ہم کہتے ہیں فطرت، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بعض چیزوں کو جب وہ حد سے بڑھ جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں نیچر انہیں برابر کر دیتی ہے۔ تو یہ جو دنیا جس کو ہم غیر مساوی دنیا کہہ رہے ہیں، اب اس کے اندر رہتے ہوئے ایک انسان اپنی ذہنی صحت کو کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ اس سوال پہ اس سال پوری دنیا میں غور کیا گیا، ماہرین نفسیات، ماہرین طب اور مختلف شعبوں سے وابستہ افراد نے اس پر غور کیا، اس پر مقالے لکھے گئے، اور یہ عمل اب سارا سال چلتا رہے۔ تو جو کچھ مجھے سمجھ آتا ہے، موٹی سی بات وہ یہ ہے کہ صورتحال کو قبول کر لینا پہلا سٹیپ ہوتا ہے، اور پھر یہ دیکھنا کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر جو وسائل آپ کے پاس وسائل ہیں، دستیاب ہیں، ان کو آپ کیسے بہتر سے بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے، ہمارے پاس وسائل ہوتے ہیں لیکن ہمیں انہیں استعمال کرنا نہیں آتا۔ مثلا ہو سکتا ہے آپ کے پاس گاڑی نہ ہو لیکن آپ کے پاس بائک ہو، موٹر بائک ہو، اور اگر آپ نے کہیں پہنچنا ہے تو آپ گاڑی پہ بھی جا سکتے ہیں، موٹر بائک پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ممکن ہے آپ کے پاس موٹر سائیکل بھی نہ ہو، لیکن اتنے پیسے تو ہو سکتے ہیں کہ آپ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہائر کر لیں۔ اب ہر طرح کی لگژری گاڑیوں سے لے کر موٹر سائیکل تک کرائے پہ دستیاب ہو جاتی ہے، وہ آدمی جہاں آپ نے جانا ہے وہاں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب یہ بات سوچنا اور اس پہ عمل کرنا کہ کیا میری حیثیت ہے، میری جیب میں کیا ہے، اور اس کو میں بہترین انداز میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ اصل میں یہ فن ہے۔ یہ مجھ سے کبھی کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے امیر کون ہے اور غریب کون ہے؟ اچھا، میں نے بڑا سوچا، مجھے کوئی اس کا بنا بنایا جواب دریافت نہیں ہوا۔ مراد ہے کہ لمٹ نہیں ہے کہ بھئی اتنے پیسے اگر میں کماتا ہوں ایک دن میں یا ہفتے میں تو میں امیر ہوں، اور اگر اس سے کم کماتا ہوں تو غریب ہوں۔ مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ امیر آدمی وہ ہے جس کی آمدن اس کے خرچ سے زیادہ ہے، اور غریب وہ ہے جس کی آمدن اس کے خرچ سے کم ہے۔ اگر آپ لاکھوں کماتے ہیں ایک مہینے میں لیکن آپ نے اپنے خرچ کو اس سے زیادہ رکھا ہوا ہے تو آپ ہمیشہ تنگ دست رہیں گے، آپ دوسروں سے مانگیں گے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، خواہشیں پوری کرنے کے لیے زیادہ بہتر لفظ استعمال کرنا چاہیے، آپ دوسروں کی طرف دیکھیں گے۔ اب یہ دیکھیے، یہیں سے ایک اور نقطہ پیدا ہوا
کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ضرورت اور خواہش میں فرق کیا ہے. ضرورت ہے جس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے، اور خواہش ہے کہ یہ ہونا چاہیے. ضرورت ہے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے چاہیے. خواہش ہے کہ میرا وارڈروب لباسوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، میرے پاس اعلیٰ برانڈز کے کپڑے ہونے چاہیے، میرے جوتے اٹیلین برانڈ سے آنے چاہیے. یہ ضرورتیں نہیں ہیں، یہ خواہشات ہیں. تو ضرورت پوری ہو جاتی ہے، خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی. آپ آزما کے دیکھ لیں، ایک چیز ملے گی تو اگلی خواہش پیدا ہو جائے گی، ایک خواہش پوری ہوگی تو اس سے اگلی پیدا ہو جائے گی، دوسری پوری ہوگی تو تیسری پیدا ہو جائے گی. غالب نے اس میں کہا ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو اب یہ ہے کہ آپ ڈیفائن کیجئے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، اور پہلے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے پاس دستیاب وسائل ہیں، اکثر مواقع پر آپ اپنی ضرورت پوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگلا مرحلہ ہے خواہش کا. تو خواہشوں کے بارے میں یہ اصول اپنا لیجئے کہ جو پوری ہو جائے وہ ٹھیک ہے، اور جو پوری نہ ہو اس کو چھوڑ دیجیے. کیونکہ اگر آپ اس کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے تو آپ ذہنی طور پر آسودہ نہیں ہوں گے، آپ ذہنی طور پر صحت مند نہیں رہیں گے. اور خواہشیں دنیا میں کسی کی پوری نہیں ہوتی. میں کبھی کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے کہتا ہوں کہ یار خواہشیں تو ایسی چیز ہیں کہ اگر کسی آدمی کو یہ نصف دنیا مل جائے تو وہ کہے گا کہ وہ باقی نصف مجھے میرے پاس کیوں نہیں ہے. کیا تو اب ہم نے ساری دنیا میں تو نہیں رہنا ہوتا. مطلب گھر کتنا بڑا چاہیے؟ 2 مرلے، 4 مرلے، 5 مرلے، 10 مرلے. اچھا، گھر میں آپ کو کتنے کمرے چاہیے؟ فرض کریں آپ کے خاندان کے 5 لوگ ہیں تو 3 کمروں میں، 4 کمروں میں بہت اچھا گزارا ہو سکتا ہے. چلیے، آپ تھوڑے سے آسودہ ہیں، آپ سب کے لیے ایک ایک کمرہ بنا لیتے ہیں، ایک ڈائننگ ہال بنا لیتے ہیں، ایک بیڈ ڈرائنگ روم بنا لیتے ہیں، ایک کوئی ٹی وی لاؤنج بنا لیتے ہیں. اور یہ سارے کام 5-10 مرلے میں بہت اچھی طرح ہو سکتے ہیں. لیکن ہم کیا سب چاہتے ہیں؟ کنالوں پہ پھیلا ہوا گھر، فارم ہاؤس، بہت بڑا گھر. اب سنا تھا، بتایا ہمیں کہ بعض لوگوں کے 20-20، 30 کمروں کے مکان ہیں. تو یار وہ رہتے کتنے کمروں میں ہیں؟ تو اب خواہشوں کا کوئی انت نہیں ہے. تو اگر ہم اس ان ایکول ورلڈ میں رہ رہے ہیں، غیر مساوی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ ساری دنیا کے انسان مساوی ہو جائیں. مثلا کیا ساری دنیا کے انسانوں کا قد ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا ساری دنیا کے انسانوں کا وزن ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا ساری دنیا کے انسانوں کی جلد کا رنگ ایک ہو سکتا ہے؟ کیا ساری دنیا کے انسانوں کے بالوں کا رنگ ایک ہو سکتا ہے؟ کیا ساری دنیا کے انسانوں کے کھانے پینے کی عادات ایک ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. تو دوسری جو بات ہے جو ہمیں اس غیر مساوی دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے اور دوسرے ذہنی صحت کی طرف لے جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو بہت اچھا اور دوسری چیز کو گھٹیا سمجھنا چھوڑ دیں. سفید رنگ اللہ کی دین ہے، قدرت کی دین ہے. سیاہ رنگ بھی اسی کی دین ہے. اب یہ سمجھنا کہ سفید رنگ تو خوبصورتی ہے اور سیاہ رنگ یا گندمی رنگ یا یلو رنگ جو ہے یہ کوئی کمتر درجے کی چیز ہے، یہ غلط سوچ ہے. تو اس طرح کی سوچیں ہمیں اپنے سے دور رکھنی چاہیے. مذہب کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر،
نسلی بنیادوں پر، کسی اور کام کی بنیاد پر، صنف کی بنیاد پر لوگوں کو اعلیٰ اور گھٹیا سمجھنے کی جو سوچ ہے، یہ ہمارے لیے ذہنی مسائل پیدا کرتی ہے، ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو اگر ہم اس سوچ کو ترک کر دیں تو ہمارے بھی بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اور دوسرے بھی بہت سے مسائل میں گرفتار نہیں ہوں گے، کیونکہ بڑی طے شدہ بات ہے کہ ساری دنیا کے انسان ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ساری دنیا کا جسے ہم فزیکل جغرافیہ کہتے ہیں ایک نہیں ہو سکتا۔ پہاڑ، دریا، سمندر، میدان، صحرا، کہیں برف گر رہی ہے، کہیں سورج آگ اگل رہا ہے، یہ بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے، ہر ایک چیز میں اپنی خوبصورتی ہے۔ صحرا کا اپنا حسن ہے، پہاڑ کا اپنا حسن ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہمارے ارد گرد ہے یہ بیکار نہیں ہے، یہ ڈرٹی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی اچھائی موجود ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہے جو ہمارے لیے اچھی ہو سکتی ہے، تو ہم اس دنیا کے ساتھ ایک بہتر تعلق استوار کر سکتے ہیں۔ مثلاً کی بات کہ ہمیں سوچنا کیا چاہیے، کس طرح سوچنا چاہیے؟ بڑی سمپل بات یہ ہے کہ سوچیں ہمارے جذبات پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور ہمارے کردار پر بھی۔ کردار یہاں میں بیہیویئر کے معنوں میں استعمال کر رہا ہوں۔ اگر ہم اپنی سوچ کو ٹھیک رکھیں گے، حقیقت پسندانہ رکھیں گے، مثبت رکھیں گے، تو یہ ہمارے جذبے اور ہمارے کردار کو ایک اچھی سمت لے جائے گا۔ اور اگر ہم اسے منفی لے لیں گے تو اس کا بھی اثر ہوگا۔ اب دیکھیے، اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں اس سے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس کوئی ایک چیز ہو جو اس کے پاس نہ ہو، اور یہ یاد رکھیے قدرت نے کوئی ایسا انسان پیدا نہیں کیا جسے صلاحیتیں نہ دی، قابلیتیں نہ دی۔ ہاں، ہم اپنی صلاحیتوں میں اور اپنی قابلیتوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک بچے میں زبانیں سیکھنے کا بڑی اچھی اہلیت موجود ہو، دوسرے میں میتھمیٹکس سیکھنے کی ہو، تیسرے میں میوزک سیکھنے کی ہو، چوتھے میں مکینیکل سوچ کی ہو، پانچویں میں کلیریکل سوچ کی ہو، اور ہے، اور اس سے زیادہ ہے، 9 اب بنیادی صلاحیتیں کہی جاتی ہیں۔ تو اگر میں کہوں کہ جو میری صلاحیت ہے وہ تو بہت اعلیٰ ہے اور جو میرے سامنے والے کی صلاحیت ہے وہ بہت ادنا ہے، تو یہ بات میرے لیے بھی مسئلہ پیدا کرے گی اور اس کے لیے بھی مسئلہ پیدا کرے گی۔ یہ نیگیٹو تھاٹ ہے۔ پازیٹیو کیا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک صلاحیت دی ہے، اس کو دوسری صلاحیت دی ہے، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی صلاحیت کے بارے میں مثبت انداز میں سوچنا چاہیے، کیوں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کو دوسرے کو جو صلاحیت دی ہے اس کی بنیاد پہ وہ جو کام کر سکتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا، اور جو مجھے صلاحیت دی ہے میں اس کی بنیاد پہ جو کام کر سکتا ہوں وہ نہیں کر سکتا۔ اور معاشرہ کسی ایک صلاحیت کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتا، کسی ایک کام کی وجہ سے سوسائٹی نہیں بنتی۔ ذرا دیکھیں صبح سے شام تک کتنے پیشے ہیں، کتنی صلاحیتیں ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں، کتنے مختلف طرح کی کام ہیں جو لوگ آپ کے لیے یا آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو اگر سب کی صلاحیتیں برابر ہو جائیں، ایک جیسی ہو جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو شاید دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا کہ ایک صلاحیت کے کام کرنے والے تو بہت ہوں گے اور دوسری چیزیں جو چاہیے ان کے کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو چیزوں کو مثبت پہلو میں دیکھیے۔ یہ بات کہ اگر پانی گلاس میں ہے اور وہ آدھا بھرا ہے اور آدھا خالی ہے تو دونوں چیزیں درست ہیں۔ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے اور دوسرا کہہ سکتا ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے، حقیقت دونوں بیان کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے، جو بھرا ہوا کہہ رہا ہے وہ اس حصے کو اہم جان رہا ہے جس میں پانی ہے، اور جو کہہ رہا ہے خالی ہے وہ اس حصے کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے جس میں کچھ نہیں ہے۔
حقیقت تو دونوں بیان کر رہے ہیں. تو اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ بھرے ہوئے حصے کو دیکھتے ہیں یا خالی حصے کو دیکھتے ہیں. تو جو حصہ خالی ہے وہ تو خالی رہے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ مثبت سوچ، مثبت ذہنی رویہ انسان کے اندر مثبت جذبات اور مثبت کردار پیدا کرتا ہے، بیہیویئر پیدا کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جی یہ تو ہو گیا ورلڈ ڈے کے حوالے سے، جو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے پہ جی. ڈے کے حوالے سے. اس کا ہمارے ادب کے حوالے سے کوئی بتائیں کہ اس میں ہمارے ادب کے اوپر کیا اثرات آتے ہیں، یا ہم اس سے کیا رہنمائی دے سکتے ہیں؟ دیکھیے امتیاز قریشی صاحب، آپ نے بہت اچھی طرف میری توجہ دلائی. بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ادب کیوں پڑھا جائے، اور بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سائنس کے طالب علموں کو یہ جو انٹر میں آپ اردو پوئٹری یا انگلش پوئٹری پڑھاتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ادب کا بنیادی تعلق انسانی جذبات کے ساتھ ہے. جو چیز ہم پڑھتے ہیں وہ ہماری کسی نہ کسی جذبے کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. اور یہ کوئی 2500 سال پہلے گریک فلاسفر ارسطوٹل، جسے ہم ارسطو کہتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ ایک پروسیس ہوتا ہے جسے کتھارسس کہا جاتا ہے، جذبات کا انعکاس. اور یہ بات اس نے کی تھی گریک ڈرامے کے حوالے سے، کہ ڈرامہ دیکھنے جب شائقین آتے ہیں تو کامیڈی ان کے غم کے جذبات کی کتھارسس کرتا ہے، اور ٹریجڈی ان کے غم کے جذبات کے کتھارسس کرتا ہے، اور کامیڈی ان کے خوشی کے جذبات کے کتھارسس کرتا ہے. جو اندر جمع ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. اسی بات کو بعد میں پھر سیگمنٹ فرائڈ نے ایک پوری تھیوری اس کے اوپر ڈیولپ کی. تو ادب بنیادی طور پر ہمارے جذبات میں توازن پیدا کرتا ہے. آپ شعر پڑھ رہے ہیں، غزل پڑھ رہے ہیں، نظم پڑھ رہے ہیں، افسانہ پڑھ رہے ہیں، ناول پڑھ رہے ہیں، ڈرامہ پڑھ رہے ہیں، اور فلم، اچھی فلم، اچھا ڈرامہ جو ٹی وی پہ آتا ہے، اچھے پیس آف آرٹس، یہ سب چیزیں ہمارے اندر جذباتی سطح کو میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے ان کو ملائم کرتی ہیں، ان کو لیول کرتی ہیں. تو ادب کا مطالعہ بھی کاری میں ذہنی صحت پیدا کرتا ہے. میں اس بات کا یقین کرتا ہوں کہ دو ایسے لوگ اگر آپ لے لیں، ایک جو بہت اچھا ادب کا قاری ہو، بہت غور و فکر سے پڑھتا ہو، اور دوسرا بالکل ادب نہ پڑھتا ہو، دونوں کے ذہنی رویے، دونوں کے جذبوں کا اظہار، دونوں کا کردار ایک جیسا نہیں ہوگا. ادب ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے جذبے کا اظہار کیسے کرنا ہے. جذبات تو سب میں ہیں، ایک جیسے ہیں. محبت کا جذبہ ہے، نفرت کا جذبہ ہے، خوشی ہے، غم ہے. ان جذبات سے تو ہم سب گزرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے جذبوں کا اظہار کرتے ہوئے اعتدال میں رہتے ہیں؟ غصہ سب کو آتا ہے. کچھ لوگ غصے کی حالت میں بھی اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بہت اچھی طرح بات کرتے ہیں، اپنا موقف سمجھاتے ہیں، اور کچھ ایسا لگتا ہے جیسے غصے میں پاگل ہو گئے ہیں. تو کیا دونوں ایک ہیں؟ ظاہر نہیں ہے. جو غصے میں آ کر پاگلوں کی طرح اظہار کرتا ہے وہ اپنے تعلقات بھی ختم کر لیتا ہے، وہ لڑائیاں بھی لوگوں کے ساتھ دیتا ہے، وہ اننیسیسریلی طور پر اپنے لیے بھی فرسٹریشن کریٹ کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی انزائٹی اور سٹریس کا باعث بنتا ہے. تو ادب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آداب زندگی کیا ہے، بات کرنے کا سلیقہ کیا ہے، اپنے اندر جو کچھ موجود ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کا کی بہتر سے بہتر صورت کیا ہے. اور یہ وہ کام ہے جو ادب کے علاوہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. آپ فزکس لے لیں، کیمسٹری لے لیں، بایو لے لیں، میتھ لے لیں، فلسفہ لے لیں، سائیکالوجی، سوشیولوجی، اینتھروپولوجی، کوئی سبجیکٹ لے لیں، ہر سبجیکٹ آپ کو اپنی دائرے کے اندر بات کرتا نظر آئے گا، اور وہ سب اہم ہے. لیکن پورے انسان کو بیان کرتا اور اس کے جذبات کا کتھارسس کرتا اور اس کے کردار میں جو اونچ نیچ ہے اس کو ملائم کرتا، یہ میرا خیال ہے کہ
ادب کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز یہ کام نہیں کر سکتی. گویا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا بھی پڑھ لکھ لیں ہم سائنٹسٹ بھی بن جائیں تو ہماری جو جذبات کی عکاسی اور ہمارا کیتھارسس جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ادب کے تھرو ہی ہوگا. ظاہری بات ہے. ایک اچھا شعر، جی. ایک اچھی کہانی پڑھنے کے ساتھ جی. اور ایک اچھے ناول کی وہ Reading مطالعہ کرنے کے بعد ریڈنگ کے لیے تو یہ تو اب تو اس پہ بھی ریسرچ ہو چکی ہے اور یہ چیزیں اب کافی نمایاں ہو گئی جی. کہ ادب کی اپنی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. جی ہاں بالکل. دراصل میرا سوال یہ ہے، آخری سوال یہ تھا کہ آپ نے ادب کی بات کی ہے، ادب کے مطالعے کی بات کی ہے. ایک شخص صرف اخبار پڑھتا ہے تو وہ تو ادب میں شمار نہیں ہوتا، وہ تو میڈیا ہو گیا. تو کیا اس سے بھی اس کی جذبات کی جو ہے وہ کیتھارسس ہوگا؟ دیکھیے جو بیسیکلی اخبار ہے یا جرنلزم ہے یا ماس کمیونیکیشن جسے آپ کہتے ہیں، یہ خبر پہ چلتا ہے. خبر کیتھارسس پیدا نہیں کرتی، وہ ٹینشن پیدا کرتا ہے. آپ دیکھ لیجیے رات کو بہت سے لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہے وہ اگر میری تجویز مانیں اور اگر ان کو عادت ہے رات کو ٹی وی چینلز کے اوپر چلنے والے پروگرام دیکھ کر سونے کی، تو وہ ایک ہفتہ 10 دن 15 دن یہ پروگرام نہ دیکھ کے سوئیں، سکون ہو جاتا ہے. تو یقین کیجئے کہ وہ 15 دن بعد محسوس کریں گے کہ اگر ان کی مسئلہ پوری طرح حل نہیں بھی ہوا تو پھر بھی اس میں کافی فرق آ گیا. میڈیا ہمیشہ آپ کے جذبات کو ابھارتا ہے لیکن ان کی نکاسی کا راستہ نہیں بتاتا آپ کو. آپ جب ادب پارا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ آپ کے جذبات کی نکاسی بھی کر رہا ہوتا ہے. یہی فرق ہے ایک خبر میں اور ایک نظم اور افسانے میں. کہ کچھ کوئی بات ہے، کوئی خیال ہے، کوئی کردار ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے، آپ اس کو خبر میں بیان کر سکتے ہیں، اس پہ نظم بھی لکھ سکتے ہیں، اس پہ افسانہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو فرق کیا ہوگا اگر تینوں ایک ہی کام کر رہے ہیں؟ تو ظاہر خبر وہ کام نہیں کرے گی کیونکہ خبر کی بنیاد اور ہے، خبر کی ٹیکنیک اور ہے، خبر کی ضرورتیں اور ہیں. اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان کی کوئی خبر کوئی بیکار چیز ہے، اپنے دائرے میں مقاصد ہو رہے ہیں، اپنے دائرے میں اس کی امپورٹنس ہے، اس کے اپنے مقاصد ہے، لیکن اس کو ہم اس کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. جی گویا کہ جو خبر پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کا کیتھارسس ہو رہا ہے، وہ ادب کی طرف آنا چاہیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. بہت شکریہ جی آپ کا. آج کے لیے اتنا ہی. ڈاکٹر طفیل صاحب سے پھر کبھی موقع ملا تو اگلے ایپیسوڈ میں پھر ان سے ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.